نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه وأيضا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر بے شمار انسان تشریف لائے ہیں، لیکن کسی کے اندر کوئی ایک خوبی رہتی ہے، کسی کے اندر دو خوبیاں رہتی ہیں، کسی کے اندر تین خوبی رہتی ہے، کسی کے اندر چار خوبیاں رہتی ہے. الغرض یہ ہے کہ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رہتی ہے، لیکن مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے کہ کوئی ایک خوبی ان کے اندر نہیں، بلکہ بہت ساری خوبیاں اور بہت سارے کمالات کا جام مولا کائنات ہے. آپ شیر خدا بھی ہے، آپ داماد مصطفیٰ بھی ہے، آپ مشکل کشا بھی ہے، آپ فاتح خیبر بھی ہے، آپ خطابت کے اندر بھی شہسوار ہے، آپ سخاوت کے اندر بھی ممتاز ہے. الغرض یہ کہ آپ بہت ساری خوبیوں کے جامع اور بہت سارے کمالات کے جامع ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے چچا عبد المطلب اور آپ کے بیٹے حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات ہے. قریش کے اندر جب قحط جاری ہوا، اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا عبد المطلب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، عیال کا خرچہ کم کرنے کے لیے آپ نے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے پاس رکھ لیا
تاکہ آپ کے چاچا کی جو ہے وہ عیال کا خرچ کم ہو جائے۔ اس طریقے سے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پرورش آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ کی پرورش ہوئی۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا، آپ نے کسی کی بات کو سنا تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، آپ نے کسی کے اخلاق کو فالو کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کیا، آپ نے کسی کے کردار کو فالو کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو فالو کیا۔ اس طریقے سے آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے پوری پرورش حاصل کی اور ایک اپنا مقام عرفہ و اعلیٰ بلند فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ علم کے اندر بھی بہت ہی ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ فصاحت اور بلاغت کے اندر کسی کا مقام اگر بلند اور بالا ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ حضرت علی کا مقام علم کے اندر بھی بہت رفع و اعلیٰ ہے۔ آپ شجاعت کے اندر بھی اپنا ایک مقام الگ رکھتے ہیں، آپ سخاوت کے اندر بھی اپنا مقام بلند اور بالا رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بڑے بڑے دانشور اپنا سر خم کرتے ہوئے نظر آتے، وہ ذات اگر کسی کی ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ آپ کے دربار کے اندر بڑے بڑے دانشور اجلاس کے اندر بیٹھا کرتے اور آپ کی باتیں سماعت کیا کرتے اور آپ سے علم سیکھا کرتے۔ اگر دنیا کے اندر ولایت کسی کو ملتی ہے تو وہ ولایت بھی مولا کائنات کے در سے تقسیم ہو کر کے ملتی ہے۔ کسی کو علم دیا جاتا ہے تو وہ مولا کائنات کے دربار سے علم بڑھتا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ کے اندر دو عورتیں جھگڑا کرتی ہوئی آئی اور کہا اے امیر المؤمنین اب آپ ہی کچھ فیصلہ فرمائے۔ مولا کائنات نے فرمایا کیا ہوا؟ ان دونوں عورتوں نے کہا کہ ہم دونوں کا جھگڑا اس بات پر ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا نے دونوں سے پوچھا، دونوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن دونوں عورتیں باز نہیں آ رہی ہیں۔ دونوں کا قول یہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے۔ اب مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ آری لے کر کے آؤ۔ ان دونوں عورتوں نے کہا کہ آری کی کیا ضرورت ہے؟ مولا کائنات نے کہا کہ میں اس لڑکے کا دو ٹکڑا کر کے دونوں کو ایک ایک تقسیم کر دوں گا تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اب جس بچے کی ماں واقعی میں تھی اس بچے کی ماں نے کہا کہ ایک کام کرے یا امیر المؤمنین مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، آپ اس عورت کو دے دے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے، اور اس عورت سے کہا کہ تم شرم کرو، اس مقام پر ہونے کے بعد تم ایسے کام انجام دے رہے ہو، یہ نہایت ہی غلط کام ہے اور سدھرنے کی کوشش کرو۔ یہ فیصلہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کا۔ آپ فیصلے کے مقام کے اندر بھی آپ بہت عرفہ و اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زنا کا کیس آیا جس کے اندر ایک مرد اور عورت نے زنا کر دیا تھا، اور آپ نے دونوں کو فیصلہ یہ فرمایا کہ چوراہے پر جا کر، کیونکہ اس وقت اسلامی حکومت تھی اور اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ جو اگر زانی ہو، زنا کر چکا ہو، اس کو سنگسار کیا جائے، اس پر پتھر برسائے جائے۔ اب وہ عورت زنا کرنے کے بعد اس پہ پیٹ کے اندر حمل ٹھہر چکا تھا، وہ ماں بننے والی تھی۔
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس پر سنگسار کرو، اس پر پتھر برساؤ، کوڑے برساؤ۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق اعظم سے کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی زنا کر لے اور اگر حمل ٹھہر جائے تو اس پر سنگسار اس وقت نہ کیا جائے جب اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو، کیونکہ جو پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کی کیا غلطی ہے، وہ تو بے قصور ہے، زنا اس عورت نے کیا ہے، اس لیے اس پر سنگسار کیا جائے، اس پر پتھر برسائے جائے۔ اس لیے آپ یہ فیصلہ بدل دیں اور جب حمل جو ہے وہ باہر آ جائے اور بچہ باہر آ جائے اس کے بعد اس پر سنگسار کیا جائے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے علی، اگر آج تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ عمر فاروق اعظم کی زبان سے الفاظ نکلے مولا کائنات کی شان میں کہ اے علی، اگر آج تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ مولا کائنات شیر خدا کا فیصلہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ کے اندر 3 شخص جھگڑا کرتے ہوئے آئے، یا امیر المؤمنین اب آپ بھی فیصلہ فرمائے، ہمارے پاس 17 اونٹ ہے اور شرط یہ ہے کہ ہمارے تینوں کے درمیان ایک شخص کا آدھا حصہ ہے اور ایک شخص کا جو ہے وہ تیسرا حصہ ہے اور ایک شخص کا باقی کا حصہ ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ نہ اونٹوں کو کاٹا جائے نہ اونٹوں کو پیٹا جائے، اس طریقے سے آپ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ اس مجمع کے اندر جتنے بھی عقل مند اور دانشور بیٹھے ہوئے تھے سب کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے۔ 17 اونٹ ہے اور سب کے درمیان شرط لگا دی گئی ہے کہ اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے اور کاٹا بھی نہ جائے پیٹا بھی نہ جائے، اب کیسے تقسیم کریں گے؟ مولا کائنات شیر خدا نے کہا اپنے خادم سے کہ ایک کام کرو، سب سے پہلے یہ سارے اونٹوں کو ایک قطار کے اندر کھڑا کرو اور اس کے بعد ہمارے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لاؤ اور ان قطار کے اندر کھڑا کر دو۔ اب 17 اور ایک 18 اونٹ ہو گئے۔ اب جس کا آدھا حصہ تھا اس کو 9 اونٹ دے دیے جائے۔ اب جتنے بچے اس کے بعد جس کا تیسرا حصہ ہے اس کو 6 اونٹ دے دیے جائے اور اس کے بعد 9 6 15 اور اب جتنے بچتے ہیں اس کو 2 اونٹ دے دیے جائے اور اپنا اونٹ ہے وہ واپس رکھ دیا جائے۔ اس طریقے سے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سارے اونٹوں کو تقسیم بھی کر دیا اور جس شرط کے ساتھ تقسیم کرنا تھا وہ شرط بھی عمل میں آ گئی اور کسی کا جھگڑا بھی نہیں ہوا اور وہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے۔ تو پتا چلا مولا کائنات فصاحت کے اندر بھی الگ مقام رکھتے ہیں، بلاغت کے اندر بھی الگ مقام رکھتے ہیں، شجاعت کے اندر بھی الگ مقام رکھتے ہیں، سخاوت کے الگ بھی مقام رکھتے ہیں۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ولادت کا دن 13 رجب المرجب کو آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، اس لیے یہ دہرانا مناسب نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ 13 رجب المرجب کو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جوش اور جنون کے ساتھ ایک دن منائے اور اس دن کو جاری اور ساری رکھے۔ آپ کی ولادت کا دن ہے، اپنے گھروں کے اندر فاتحہ خوانی کا بھی انتظام کرے اور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، آپ کے نقش قدم پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت کے اندر زندگی عطا فرمائے، آپ کی محبت کے اندر موت عطا فرمائے۔ رب قدیر جو کچھ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی ہو اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالے کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ 2-3 مختصر اعلان سماعت فرما لیں۔
ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا دن ہے۔ اس کی مناسبت سے 13 رجب کو یعنی 25 تاریخ کو شیر دوراجی کے اندر مولا کائنات کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان جلوس نکالا جائے گا، جس کے اندر آپ حضرات کو جو ہے وہ اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام حضرات اس جلسے کے اندر شریک ہو۔ 13 رجب جمعرات کے دن دوپہر 2:30 بجے سے یہ عربیہ ہوٹل کے پاس سے لے کر کے 3 دروازے ہو کر سائیں باغ چوک میں شام کے 6 بجے یہ اختتام پذیر ہوگا، اور مغرب کی نماز کے بعد نیاز کا بھی اہتمام رکھا گیا ہے، تمام حضرات شرکت کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی عطائے رسول والی ہند سیدنا سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان لیڈیز اجتماع رکھا گیا ہے، جس میں عالمہ فاضلہ آل بطول سیدہ مصباح فاطمی صاحبہ جو معلمہ جامعہ فاطمہ الزہرا ہے وہ ایمان افروز بیان فرمائیں گی۔ جامعہ فاطمہ الزہرا کے اندر جمعہ کے دن آج دوپہر 3 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہوگا، تمام حضرات اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں۔ تیسرا اعلان یہ ہے، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی دھوراجی برانچ کی جانب سے سالانہ سنی اجتماع رکھا گیا ہے۔ 2 روزہ یہ اجتماع ہوتا ہے، ایک روز خواتین کے لیے اور دوسرے روز انشاءاللہ مرد حضرات کے لیے۔ کل سنیچر کے دن انشاءاللہ شاہ جی ہال کے اندر یہ خواتین کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، جس کے اندر بھیونڈی کی سرزمین سے عالمہ فاضلہ شبنم آپا تشریف لا رہی ہیں، اس کے اندر اپنے گھر کی خواتین کو بھیجنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اتوار کے دن عصر کی نماز سے لے کر رات تک مرد حضرات کے لیے سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ایک عظیم الشان روح پرور اجتماع رکھا گیا ہے، جس کے اندر اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، نوجوان دلوں کی دھڑکن حضرت العلام سید مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں جو تشریف لا رہے ہیں ممبئی کی سرزمین سے، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے امیر عطائے مفتی اعظم ہند حضرت مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری رضوی مدد اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں، اور اپنے انوکھے انداز میں اپنی جوشیلی زبان کے اندر آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور عالمی شہرت یافتہ سناخہ قاری محمد رضوان خان صاحب قادری مدد اللہ العالی یہ بھی تشریف لا رہے ہیں بمبئی کی سرزمین سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام، سادات کرام، ذوی الاحترام اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، امڑتے ہوئے سیلاب کے ساتھ اس اجتماع کے اندر کثیر تعداد میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔